عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہے، اگر میں اس پہ بات کرنا چاہوں کہ آپ تیسرے خلیفہ ہیں اور آپ کی جو خلافت کا عرصہ ہے وہ 12 سال کا ہے، اور آپ کا جو دور تھا بڑا سنہری دور تھا۔ سنہری دور سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے دور میں اسلام اتنا پھیلا کہ بلوچستان تک پہنچ گیا اسلام۔ آخر میں پھر جو باغی تھے، جو اسلام دشمن تھے، ان سے برداشت نہ ہوا، ان نے ان حالات کو، سنہری حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور آپ نے بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں ہجرت فرمائی۔ ایک بار مکہ معظمہ سے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، دوسری بار آپ نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ اسی طرح آپ اس لیے آپ کو ذو ہجرتین کہتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو نورین بھی کہتی ہیں۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آئی۔ جب حضرت رقیہ کا وصال ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت رو رہے تھے، پریشان تھے۔ تو جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے پریشان ہوں، اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے آنسو بہا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا میں داماد تھا، یہ شرف مجھے ملا ہوا تھا، آج میں اس شرف سے محروم ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور آقا علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی کا نکاح آپ سے ہوا۔ یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی آئی، اور یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری 10 صاحبزادیاں بھی ہوتی، اگر ایک کا وصال ہو جاتا یکے بعد دیگرے، میرے آقا نے فرمایا کہ 10 کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شمار سابقین اولین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے آپ کا شمار ہے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، 10 صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار ان میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حدیثیں بھی آپ سے روایت ہیں، 140 احادیث مبارکہ آپ نے روایت کی ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ اسلام پر جب بھی مشکل وقت آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خزانے کا جو دروازہ تھا وہ کھول دیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کی زمین خریدنے کا جب موقع آیا تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب اس سے آگاہ فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے۔ مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ خریدنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، اور مسلمانوں کو میٹھے پانی کے کنویں خرید کر دیے۔ آپ کو پتہ پانی کھارا تھا، کڑوا تھا، مسلمانوں کی بڑی مشکلات تھی، اور آقا علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ادا بڑی پسند آئی۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو ترغیب دلائی کہ آپ لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، تمام سامان موجود تھا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر 100 اونٹ لے کر آئے۔ تیسری بار آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر 100 اونٹ لائے۔ 300 اونٹ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سامان سے لدے ہوئے 300 اونٹ پیش کیے۔ یہ ہے آپ کی خدمات، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمات ہیں۔ اور جب آپ نے 300 اونٹ پیش کیے تو اس موقع پر میرے آقا اتنے خوش ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان غنی کے لیے یہی عمل کافی ہے، عثمان غنی کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، آپ نے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں
باقاعدہ صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنوائی جن نے قرآن مجید کی کتابت، نشر و اشاعت کے لیے کام کیا، اور آپ نے قرآن مجید کا ایک نسخہ تلاوت کے لیے اپنے پاس رکھا، اور باقی نسخے مدینہ پاک، مکہ معظمہ، عراق، شام، یمن اور دیگر ممالک میں آپ نے بھجوائے ہیں۔ قرآن پاک کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے حافظ تھے، قرآن مجید کے آپ حافظ تھے، اور آپ نے جو قرآن مجید کو جمع کیا لغت قریش پر، جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی امت بہت بڑے انتشار سے بچ گئی۔ اگر آپ لغت قریش پر جمع نہ کرتے بہت بڑے انتشار کا خدشہ تھا۔ لغت قریش کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس قدر یکسوئی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے کہ جب دشمنوں نے، مخالفین نے آپ کا محاصرہ کیا تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور میں یہاں پر ایک یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ باغیوں نے جب آپ کا محاصرہ کیا اس وقت مولا علی نے حضرت امام حسن کو بھیجا، اور یہ بھی ملتا حضرت امام حسین کو بھیجا، اور صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ حسنین کریمین حضرت امام حسن جو مولا علی کے لخت جگر ہیں، مولا علی نے حضرت امام حسن کی ڈیوٹی لگائی۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، عشق کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے، جس کو آج کم بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے باہر پہرا دینے والے کون ہیں، ان میں شامل حضرت امام حسن بھی ہے، اور حضرت امام حسین کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ اور آپ نے جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں سے ایک خطاب فرمایا۔ وہ خطاب کیا تھا؟ اور آپ نے اس وقت باغیوں کو کہا کہ میرے اندر 10 ایسی خوبیاں ہیں، میرا رب جانتا ہے کہ تم ان کا لحاظ نہیں کر رہے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے اندر 10 خوبیاں ہیں جن کا تم لحاظ نہیں کر رہے، اور حضرت عثمان غنی نے پھر وہ 10 خوبیاں بیان کی ہیں۔ وہ 10 خوبیاں کون سی تھی؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اسلام لانے میں چوتھا ہوں، میں اسلام لانے میں چوتھا ہوں، اور آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دی۔ جب پہلی صاحبزادی کا وصال ہوا تو پھر دوسری صاحبزادی میرے نکاح میں دی۔ کائنات میں یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ یکے بعد دیگرے آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، اور اس لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں، اور ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ ارے جس عثمان غنی کے نکاح میں میرے آقا کی 2 صاحبزادیاں ہیں، اس عثمان غنی کو تو آپ 2 نوروں والا کہتے ہیں، اور جس نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں اس نبی کو آپ نور کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی مجھے عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی گانا نہیں سنا، کبھی میں نے گانا نہیں سنا۔ پھر فرمایا کہ میں نے کبھی برائی کی خواہش بھی نہیں کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک ہے برائی نہ کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی برائی کی خواہش بھی نہیں کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، آج تک اس ہاتھ کو میں نے نجاست سے دور رکھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، جس ہاتھ سے آقا علیہ السلام سے بیعت کی حضرت عثمان غنی یہ بات دشمنوں کے، باغیوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میں اتنا آقا علیہ السلام کا ادب کرتا ہوں کہ اس ہاتھ سے آج تک میں نے اس کو نجاست نہیں لگنے دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو، ہر جمعے میں غلام آزاد کرتا ہوں، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے غلام کسی جمعے پہ آزاد نہ ہو پھر میں اس کی قضا کرتا ہوں، اگلے جمعے 2 غلام آزاد کر دیتا ہوں۔
ہر جمعے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غلام آزاد کرتے تھے۔ غلام آزاد کیسے کیے جاتے تھے؟ پیسے دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس کو آزاد کر دو۔ جس طرح بہت سارے لوگ جا کر پرندوں کو آزاد کرواتے ہیں، پنجرے میں لوگوں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، ملتان میں آپ جائیں کچھ علاقوں میں تو وہ لوگ لے کر پھریں، اگلے کہتے ہیں یار پرندے کو آزاد کر دو، اتنے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ یہ کام بھی لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انسانوں کو آزاد کراتے تھے غلامی سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں اور حالت اسلام میں نے کبھی زنا نہیں کیا، یعنی کہ اسلام سے قبل بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور فرمایا کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے آقا علیہ السلام کے زمانے میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اور فرمایا لوگوں، اچھا یہ 10 خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے اندر ہیں، لہٰذا ان کا لحاظ کرو، مجھے قتل نہ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ خطاب مسلمانوں کے سامنے نہیں کیا، وہ جو باغی لوگ تھے یہ ان کے سامنے کیا ہے جو مخالف تھے، جو آپ کو قتل کرنا، شہید کرنا چاہتے تھے، جن آپ کے گھر پہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جن نے آپ کا راشن پانی بند کیا ہوا تھا۔ کربلا میں تو امام حسین کا پانی بند ہوا، ادھر بدبخت باغیوں نے امام حسین، ادھر حضرت عثمان غنی کا پانی بند ہوا اور راشن بند ہوا۔ محترم حضرات، یہاں تک کہ وہ بدبخت لوگ تھے، ان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات کو کہاں ماننا تھا۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان بدبخت لوگوں نے یہاں تک کہ دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اسی دن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت سے پہلے ملاقات کرنے گیا، میں حاضر ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، دشمنوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، دشمن آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ روزے سے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ کیا فرمایا کہ آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ دشمنوں سے بچ جائیں گے، اگر آپ چاہیں تو آپ میرے پاس آ جائیں، روزہ افطار کریں۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو آقا علیہ السلام نے خواب میں آفر دی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں، یہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ میرے پاس آ جائیں، روزہ میرے پاس آ کر افطار کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے آقا کے عاشق تھے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں روزہ آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی رات کو حضرت عثمان غنی نے خواب دیکھا، اور 18 ذی الحج کو آپ روزے سے تھے، اور حضرت عبداللہ بن سلام کی ملاقات ہوئی، آپ نے خواب بیان کیا، اور اسی دن عصر کے وقت افطار سے قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور جب آپ کو شہید کہا گیا، اس وقت آپ کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب دشمنوں نے، باغیوں نے دیوار پھلانگ کر آپ پر حملہ کیا، آپ خون میں لت پت تھے، آپ کی ریش مبارک سے خون ٹپک رہا تھا، لیکن آپ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ قرآن کے الفاظ آپ کی زبان مبارک پہ جاری تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ محترم حضرات، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام، آپ کی عظمت۔ آپ کو آج کے دن 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور اگر آپ کا عشق کا مرتبہ دیکھیں، آپ کی عظمت اور شان دیکھیں کہ آپ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، دوران وضو آپ مسکرانے لگے، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام وضو کے بعد میرے آقا مسکرا رہے تھے، تو میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، تو اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں سنتوں پر چلنا کتنا صحابہ کرام کس قدر خیال رکھتے تھے۔ ایک آج ہم ہیں جو حضور کی سنت سے دور ہیں،
بس عاشق ہیں، عاشق تو بنے پھرتے ہیں، لیکن حضور کی سنتوں کو ہم نے نہیں اپنانا۔ ایک عثمان غنی تھے جن نے آقا علیہ السلام کی مسکراہٹ کو بھی اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھا ہوا تھا کہ میرے آقا وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، بس عثمان غنی مسکرا پڑے۔ اور پھر آپ کا عشق دیکھیں، حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا، آپ ایسا کریں، جائیں کہ کفار کو کہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو کفار نے کہا کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، آپ ایسا کریں کعبے کا طواف کر لیں، لیکن آپ کے نبی کو نہیں آنے دیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عشق دیکھیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، آپ کو اجازت طواف کی مل چکی ہے، اور ادھر اللہ نے بھی منع نہیں کیا، رسول نے بھی منع نہیں کیا، تو پھر ہوا کیا؟ آپ نے کعبے کا طواف نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ میرے آقا تو حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوں اور میں یہاں پر خانہ کعبے کا طواف کروں۔ اور یہاں تک عشاق کہتے ہیں کہ عثمان غنی نے یہ کہا ہو گیا، ارے نادانو، آپ نے میرے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ جس نبی نے کعبے کا تعارف کروایا کہ کعبہ کعبہ ہے، اس نبی کے بغیر میں کعبے کا طواف کروں؟ تو حدیبیہ کے مقام پر پھر آقا علیہ السلام نے، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اچھا یہ حدیبیہ وہ مقام ہے، الحمدللہ اس مقام پہ میں گیا ہوں، ایک کنواں موجود ہے، وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ کفار کا داخلہ، کفار کی انٹری اس سے آگے بند ہے۔ حدیبیہ کے مقام سے آگے مکہ پاک میں حدیبیہ مقام ہے، وہاں سے کفار کی انٹری بند ہے، آگے باقاعدہ وہ بورڈ لگاؤ۔ میں الحمدللہ وہاں گیا ہوں، میں نے وہاں ویڈیو کلپ بنایا، حاضری دی الحمدللہ وہاں۔ تو جس طرح صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، سعودی حکومت نے افسوس ہے کہ اس مقام کو نہیں رکھا ہوا ہے، لیکن بڑا اہم مقام ہے کہ 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ میرے آقا نے وہاں قیام فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جب یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور میرے آقا نے بیعت لی۔ کس بات پہ؟ کہ ہم نے عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے، ہم نے عثمان غنی کا بدلہ لینا، جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، جو باقاعدہ اسکول کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے اپنا دایاں جو ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ، یہ بائیں ہاتھ پہ میرے آقا نے اس طرح مارا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہاذ ید عثمان، میرے آقا نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ایسے میرے آقا نے کہ یہ عثمان کا ہاتھ۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ صرف افواہ پھیلنے پر 1400 صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ جامع القرآن ہیں، جامع القرآن ہے، قرآن مجید کو آپ نے جمع کیا، آپ پوری امت کے محسن ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو قرآن سے عشق تھا کہ آپ قرآن کو چوما کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آج یوم شہادت ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بات کی ہے، اور مزید بھی بات کی جا سکتی تھی، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اتنی محبت آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا، تو جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ شخص حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اس کو لے جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ یہ ہے